بیت الخلاء کے ادا میں سے سب سے اہم ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بول و براز کے دوران پیشاب کی چھینٹوں سے بچ سکے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، مسلمان دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک رہنے کا حکم دیا۔ پاکیزگی مسلمان کی شان ہے۔ الطہور شطر الایمان، کہ جو مسلمان، جو انسان پاک صاف رہتا ہے، ہر وقت پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ ہر وقت پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا رہے۔ خلا میں بول و براز کرتے وقت پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ راستے کے اندر 2 قبروں سے گزر ہوا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سبز درخت کی ٹہنی اکھاڑ کر آدھی آدھی دونوں پر تقسیم کر دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے عمل کس لیے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اس طرح ٹہنی کی وجہ سے شاید اللہ سے امید ہے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا ان کو عذاب؟ فرمایا کہ ایک ان میں سے آدمی تھا کہ جو بکریاں چروایا کرتا تھا اور یہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے پڑتے رہتے تھے اس کے کپڑوں پر، اس کے بدن پر، جس کی وجہ سے اس پیشاب کی چھینٹوں کی بے برکتی کی وجہ سے اللہ اس کو عذاب قبر دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم بھی بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کے آداب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو سیکھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے محبوب کی ہر سنت کو ادا کرنے سے انسان کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بول و براز کے دوران اچھی طرح پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچ سکیں، ان سے جتنا ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ بدن اور کپڑوں پر نہ پڑیں۔ اگر کپڑوں پر پڑ گئے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، بدن پر چھینٹے آ گئے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک۔ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی، کیونکہ ابتدا کپڑے اور بدن بھی ناپاک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی دین متین کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔